बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे लताइफ सित्ता पर कि इंसान के बदन में वो 6 लताइफ कि जिन लताइफ के अनवारात की वजह से इंसान जो है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है और उन्हीं लताइफ पर मशाइख़ सिलसिला जो है अपने सालिकीन पर मेहनत करते हैं। ठीक है, उन लताइफ सित्ता पर आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक के एतबार से 2 आलम पैदा किए हैं, एक आलम अमर और एक आलम खल्क। अच्छा, आलम अमर का मतलब है कि वो आलम है जो अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ अमर का मोहताज है अपने वजूद में। अल्लाह अमर फरमाते हैं, वो वजूद पकड़ लेता है। अच्छा, जिसको कुरान ने कहा कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन फयक़ूलु लहु कुन फयकून। बस अल्लाह जब इरादा करते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो अल्लाह कहते हैं कुन फयकू हो जाती है। बेशक चाहे अल्लाह ने आलम अमर के तहत जब ज़मीन को कहा कि हो जा तो आलम अमर के तहत वो हो गई जी। ये आलम अमर है, तो जो अल्लाह के अमर का मोहताज है अपने वजूद में। दूसरा आलम खल्क है। आलम खल्क हुआ कि जो अल्लाह तबारक व तआला वो एक तकवीनी तरतीब के तहत उसको वजूद बख्शते हैं। अच्छा, जिसको दूसरे मकाम पे फरमाया कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, कि बेशक तुम्हारा रब वो है, वो अल्लाह है कि जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया 6 दिनों में। कहीं कुन फ़यकून से चीज़ वजूद में आ रही है, कहीं 6 दिन लग रहे हैं जी। तो ये 6 दिन वो आलम खल्क है कि अल्लाह तबारक व तआला तकवीनी तरतीब के तहत उसको पैदा करते हैं। ठीक है, ये आलम खल्क। मशाइख़ सिलसिला फरमाते हैं कि असल में ये लताइफ़ सित्ता जो हैं ये एक दायरे की शक्ल में अर्श इलाही के इर्द गिर्द हैं। अच्छा, उस दायरे का ऊपर का आधा हिस्सा वो आलम अमर है और नीचे का आधा हिस्सा दायरे का जो आलम खल्क है। अच्छा, हाँ, तो इन 2 आलम अमर और आलम अमर के तहत ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला चलाते हैं। कहीं आलम खल्क अमर को ज़ाहिर करते हैं, कि आलम खल्क को ज़ाहिर करते हैं। और ये लताइफ़ सित्ता जो है वो गोया के दायरे की शक्ल में अर्श इलाही के गिर्द गिर्द होते हैं जी। और लताइफ़ सित्ता पर मशाइख़ सिलसिला मेहनत करते हैं। और ये लताइफ़ सित्ता क्या है? असल में इंसान के बदन में अल्लाह तबारक व तआला ने 6 मकामात ऐसे रखे जो अल्लाह के नूर से भरे हुए हैं, नूर से पूरे हैं। अच्छा, बस उस नूर को जो है जिला बख्शनी है, उसको रोशन करना है। ऐसी जैसे माचिस की तीली में आग भरी हुई है, उसको रगड़ा लगाना है तो वो जल पड़ती है। तो गोया कि वो मसाले गोया के नूर के मौजूद हैं, अब उनको भड़काना है। उस भड़काने की जो मेहनत होती है वो शेख करता है अपनी मुरीद पर। और लताइफ़ सित्ता के जो अनवारात भड़क उठते हैं, उनमें से पहला जो लतीफ़ा है वो लतीफ़ा क़ल्ब है। लतीफ़ा क़ल्ब जो उल्टी पिस्तान से 2 उंगल नीचे, ये उसका मुकाम है लतीफ़ा क़ल्ब, दिल का लतीफ़ा है। इसका रंग जो सुर्ख होता है, ये जो नूर है सुर्ख रंग का नूर होता है। अच्छा, कभी भी इंसान को रियाज़ात और मुजाहिदात मुकाशफात में सुर्ख रंग के नूर की शक्ल में ज़ाहिर होता है। दूसरा लतीफ़ा रूह है। लतीफ़ा रूही जो है ये सीधे पिस्तान के 2 उंगल नीचे, वहाँ उसका मकाम है। इसका नूर सफ़ेद होता है, लिहाजा अगर कभी मुकाशफात में ज़ाहिर हो तो सफ़ेद नूर की शक्ल में वो गया कि वो लतीफ़ा और रूही का जो नूर है वो ज़ाहिर हो रहा है जी जी। तीसरा जो है लतीफ़ा नफ्स है। अच्छा, लतीफ़ा नफ्स जो है वो नाफ से 2 उंगल नीचे उसका मुकाम है। यह लतीफ़ा नफ्स है। इसका रंग जर्द होता है। अगर जर्द रंग का नूर कभी ज़ाहिर हो किसी मौके पे तो समझिए कि लतीफ़ा नफ्स का जो नूर जो है ये ज़ाहिर हुआ है। अच्छा, हाँ। और चौथा जो है लतीफ़ा सिर है। लतीफ़ा सिर जो है ये सीने, ये दरमियान में दोनों जो पिस्तानों के दरमियान का जो मुकाम है सीने का, यहाँ पर ये लतीफ़ा सिर है। और लतीफ़ा सिर्री जो है इसका नूर जो है सब्ज़ होता है। लिहाजा सब्ज़ नूर कभी इंसान को मुकाशफात में ज़ाहिर हो तो समझ जाएगा लतीफ़ा सिर्री का नूर ज़ाहिर हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 5वां जो लतीफ़ा जो है ख़फ़ी है। लतीफ़ा ख़फ़ी का मुकाम ये अबरू से ऊपर है, ये भवों के ऊपर का मकाम है, ये उसका मुकाम है। इसका जो नूर है नीलगू होता है, नीला होता है। लिहाजा ये नूर कभी ज़ाहिर हो तो वो नीले रंग का नूर महसूस होता है, तो समझ जाए कि लतीफ़ा ख़फ़ी का नूर ज़ाहिर हुआ है। ठीक है, और 5वां जो है वो छठा जो है वो लतीफ़ा अख़फ़ा है। अख़फ़ा जो है वो अख़फ़ा उम्मु दिमाग ये उसका मुकाम होता है। इसका नूर स्याह होता है। अच्छा, स्याह नूर होता है। जैसे बैतुल्लाह का जो है गिलाफ स्याह है, उस स्याही के अंदर जो कशिश है, जो अनवार हैं, उसकी कोई नज़ीर नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके ये जो नूर है स्याह, लेकिन ऐसा नूर है कि ये अगर कभी मुनकशिफ हो स्याही में तो बड़े बड़े नूर उसके सामने मांद पड़ जाए। अच्छा, ऐसा ये नूर होता है। तो ये नूर जो है वो नूर गोया लतीफ़ा अख़फ़ा का नूर है। अच्छा,
تو یہ لطائف ستہ ہیں، کہ یہ 6 لطائف، یہ مقامات ہیں، ان مقامات پر مرشد اپنے سالک سے محنت کرواتا ہے، تو یہاں جو نور چھپے ہوئے ہیں وہ بھڑکتے ہیں، جب وہ بھڑکتے ہیں اب وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نوارات کے نظارے ہر طرح کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر نور اور ہر لطیفے کے ساتھ جو ہے اس کے ایک ولایت کا مقام رکھا ہے۔ گویا کہ لطیفہ قلب کی ایک ولایت ہے، لطیفہ روح کی ایک ولایت ہے، لطیفہ سر کی ایک ولایت ہے، اور یہ ولایتیں نبوتوں کتابیں ہیں، نبوت کتابیں ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ لطیفوں کے جو انوارات کیوں بھڑکائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لطیفے کے پڑوس میں ایک خلق بد ہے، ایک ایسا برا خلق ہے جو اس کے نور کو مٹا دینا چاہتا ہے، اس کو دبا دینا چاہتا ہے، اگر وہ بھڑک جائے اس کو بجھانا چاہتا ہے، اگر نہیں بھڑکا تو اس کو دبانا چاہتا ہے، ہر ایک کے۔ لہذا لطیفہ قلب جو ہے اس کے پڑوس میں جو خلق بد ہے وہ شہوت ہے، شہوت کا جو خلق بد ہے، یہ خلق ضمیم جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ نور بھڑکے ہی نہ، اگر بھڑک جائے تو اس کو بجھائے، تو شہوت اس پہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب وہ شیخ اور مرشد جو ہوتا ہے وہ شہوت کو توڑ کے اس کے اثر کو ختم کرتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے جیسے آپ جب چولہے میں آگ جلاتے ہیں تو آگ کو ہوا سے بچاتے ہیں، تو اب ہوا سے بچا کے اب آگ جلاتے تو بھڑکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پیر و مرشد جب وہ ایسے مجاہدات ضربے لگواتا ہے کہ وہ خلق بد کا اثر اس پر غالب نہ ہو اور وہ چیز بھڑک اٹھے، تو لطیفہ قلب کے جو پڑوس پہ جو نور ہے، وہ جو پڑوس میں جو خلق بد ہے وہ شہوت ہے جو اس کو بجھاتا ہے۔ اور لطیفہ روحی جو ہے، لطیفہ روحی کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ جو خلق ہے وہ غیظ و غضب ہے، غصہ، غیظ و غضب۔ تو یہ غصہ جو یہ ایسے کا خلق بد ہے جو لطیفہ روحی کو مٹانا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے۔ تو لہذا پیر و مرشد جب محنت کرواتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دبا کے وہ اس کے نور کو بھڑکا دے۔ اور تیسرا لطیفہ نفس جو ہے، لطیفہ نفس کے پڑوس کے اندر جو ہے جنسی شہوت انسان کی جو ہے اس کے پڑوس میں ہے، وہ جنسی شہوت جو اس کے اوپر غالب آنا چاہتی ہے، لیکن وہ ایسے مجاہدات کرواتے ہیں کہ وہ اس کو توڑ کے اور اس کو جو ہے وہ ایک عفت اور پاکدامنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چوتھا جو ہے لطیفہ جو ہے سر، لطیفہ سری جو ہے اس کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ ہرس ہے، ہرس، انسان حریص ہو جاتا ہے، لالچ۔ تو ہرس اور لالچ اس کے انوارات کو دبانا چاہتی ہے یا اس کو بھڑکنے نہیں دینا چاہتی، تو پیر و مرشد پھر اس کے زور کو توڑ کے اس کے نور کو بھڑکاتا ہے۔ اسی طریقے سے لطیفہ جو ہے سری ہے، خفی ہے، لطیفہ خفی جو ہے اس کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ حسد اور بخل ہے، حسد بھی اور بخل بھی دونوں یہ اس کے پڑوس میں خلق بد ہیں، یہ خلق بد ان کو دبانا چاہتے ہیں، بھڑکنے نہیں دینا چاہتے، تو پیر و مرشد ان کی قلع کما کر کے اس کے نور کو بھڑکاتے ہیں۔ اور اسی طرح لطیفہ اخفا جو ہے، لطیفہ اخفا کے پڑوس میں تکبر اور غرور ہے، کبر اور تکبر اس کے پڑوس میں ہوتا ہے، تو کبر اور تکبر کو توڑ کے پیر و مرشد جو ہے وہ اس کے انوارات کو روشن کرتا ہے۔ تو دیکھو ہر ایک کی انوارات کو روشن کرنا اس لیے ضروری ہے، ان کے پڑوس میں ایک خلق بد ہے جو اپنا اثر اس پہ ڈالتا ہے، اور اگر کسی اس کو روشن نہیں کیا، یہاں تک کہ خلق بد اتنا غالب آیا کہ اس کی اصل نور کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، تو انسان جو ہے وہ خاسر دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے، وہ پھر گمراہی کے اس گڑھے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ گویا کہ ماچس کی تیلی والی نور کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ مسالے مٹ چکا ہے، کیونکہ خلق بد اس پہ غالب آ گیا، اب اس کو ہدایت نہیں ملتی، مہر لگ جاتی۔ اب عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت ولایت نبوت کے تابع کی ہیں، تو پہلا گویا کہ یہ جو 5 نور ہیں، 5 نور عالم امر میں سے ہیں، لطیفہ نفس جو ہے یہ عالم خلق میں سے ہے، اچھا، باقی جو 5 نور ہے یہ عالم امر میں سے ہیں۔ اب ہر عالم امر کے تحت اللہ نے ایک ولایت کا مقام رکھا ہے، اور ہر ولایت کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم رکھی ہے، لہذا یہ لطیفہ قلب جو ہے، لطیفہ قلب جو ہے اس کی جو ولایت ہے یہ آدم علیہ السلام کی نبوت کے زیر قدم ہے۔ اچھا، ہاں، اس لیے جو آدمی لطیفہ قلب پر محنت کر کے اس کے انوارات و منازل پا لیتا ہے تو اس کو آدمی المشرب کہتے ہیں، کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا فیض گویا کہ اس ولایت کو ملا، اور یہ آدمی المشرب ہے، اس کو آدمی المشرب کہا جاتا ہے۔ لطیفہ روحی جو ہے یہ اس کی جو ولایت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شریک ہیں، تو دونوں نبیوں کے زیر قدم لطیفہ روحی ہے، جس لطیفہ روحی کے اندر جو غیظ و غضب ہے تو غیظ و غضب جو ہے دبتا اس سے، تو یہ جو ولایت وہاں سے کسب فیض کرتی ہے، اس لیے ایسے شخص کو جو اس ولایت کو پا لیتا ہے اس کو ابراہیمی المشرب کہتے ہیں، یہ ابراہیمی المشرب ہے۔ اس کے بعد جو ہے لطیفہ جو ہے وہ سر ہے،
لطیفہ سر جو ہے اس کی ولایت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زیر قدم ہے، وہاں سے یہ کسب فیض کرتی ہے تو یہ ولایت اپنی منازل کو طے کرتی ہے۔ اس لیے ایسا شخص جو اس ولایت کو پا لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ موسوی المشرب ہے، موسوی المشرب ہے کہ یہ اس ولایت نے کسب فیض وہاں سے کیا۔ اسی طریقے سے لطیفہ خفی جو ہے، یہ لطیفہ خفی کی جو ولایت ہے یہ زیر قدم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم یہ ولایت ہے، لہٰذا یہ ولایت ظاہر ہے کہ یہ حرص، یہ وہ حسد اور بخل یہ دونوں کھل کے بد ہیں، تو یہ ولایت وہاں سے کسب کرتی ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو عیسوی المشرب کہتے ہیں، عیسوی المشرب۔ اور اس کے بعد جو ہے پانچواں جو ہے وہ اقفا جو ولایت ہے، اقفا کی ولایت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ولایت ہے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کسب فیض کرتی ہے۔ تو یہ ولایت جو ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آتی ہے۔ یہ ولایت جو ہے اس ولایت والے کو محمدی المشرب کہا جاتا ہے کہ یہ محمدی المشرب ہے، وہ کہ وہ اسے کسب فیض اس نے کیا۔ اب دیکھو ہر نبی کی نبوت کے زیر قدم آگے ولایت ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ایک عجیب بات محققین صوفیہ نے لکھی ہے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام کی تعداد کی مقدار دنیا میں ولی قائم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب، یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، تو کم و بیش 1,24,000 ولی دنیا میں موجود کسی نہ کسی شکل میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں اولو العزم نبی بھی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم انبیاء جو ان کی تعداد 313 ایک روایت کے مطابق، ایک میں 110 ہے، تو جو ٹاپ کے ولی ہیں وہ 110 یا 313 بھی رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام قدرت چلا رکھا ہے روحانیت کا کہ اس طرح کسب فیض کر کے ان انوارات کو لے کے چلتا ہے تو خدا کو پا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، یہ تو بڑی پراسرار باتیں ہیں اور مزہ آ گیا سن کے حضرت، اور اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیں گے تاکہ اس کو مزید سمجھ سکیں اور گریسپ کر سکیں اس اللہ concept کو۔ صحیح بات ہے۔